पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फिकार की खलीज अदन में बड़ी कार्रवाई, 23 ईरानी माहीगीरों को बचा लिया। ISPR का कहना है PNS जुल्फिकार को रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान ईरानी माहीगीर कश्ती अल मोहम्मदी की जानिब से हंगामी मदद तलब की गई। पाकिस्तानी जहाज के अमले ने फौरी तौर पर माहीगीरों को तिब्बी और तकनीकी मदद फराहम करते हुए इंजन की मरम्मत कर दी। बन्नू बका खेल में जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शोहदा की नमाज जनाजा में कोर कमांडर रावलपिंडी और कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम, पाक फौज के जवानों, शोहदा के वर्सा, अमायदीन इलाका ने शिरकत की। ISPR का कहना है अज़्म हौसला बुलंद है, शोहदा की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारी ताकत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर क़तर के हमरा क़तर म्यूज़ियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा। दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने एक ही गाड़ी में क़तर म्यूज़ियम का सफ़र तय किया। अमीर क़तर ने बज़ात खुद पाकिस्तानी फ़नपारों के नुमाइश मंजर का दौरा कराया। वज़ीर आज़म का मंजर आर्ट गैलरी के इनेकाद और पाकिस्तानी फ़नकारों की पज़ीराई पर शुक्रिया। वज़ीर आज़म की मारूफ पाकिस्तानी मेमार नैयर अली दादा, पाकिस्तानी मुसव्विरों और दीगर फ़नकारों से मुलाकात। कहा नुमाइश का इनेकाद पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतरी हम मनसब से मुलाकात, दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। दोनों रहनुमाओं का चैलेंजेस से निमटने के लिए पुरअमन हल और बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का पाँव फ्रैक्चर हो गया। दुबई एयरपोर्ट पर जहाज से उतरते हुए पाँव फ्रैक्चर हुआ। फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद सदर आसिफ जरदारी के पाँव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर कर दिया। सदर मुमलिकत घर मुंतकिल, मुकम्मल आराम का मशवरा। किसान मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पंजाब की तरक्की का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। मुल्क की तरक्की में ज़राअत का अहम किरदार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीर से खिताब, कहती हैं स्मॉग का मसला ख़त्म करने में कई साल लग जाएंगे। स्मॉग ख़त्म करना एक रात, एक महीने या एक साल का काम नहीं। फ़िज़ा को बेहतर करने के लिए बहुत काम करना है। भारतीय पंजाब में भी इक़दामात किए जाएँ तो फ़िज़ा बेहतर होगी। पंजाब में स्मोक को आफत करार दे दिया गया। लाहौर के तमाम स्पेशल एजुकेशन स्कूलों को हसास तबीयत या तिब्बी अलामात रखने वाले तमाम तलबा को जुम्मे से 3 माह की तातीलात पर भेजने का हुक्म दे दिया। जुमेरात को लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 रिकॉर्ड, जो दुनिया में दूसरी बुलंद तरीन शरह थी। सूबे भर के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को रिलीफ कमिश्नर्स के इख्तियारात सौंप दिए गए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद मुल्क में नया निज़ाम लागू हो चुका। कोई मुक़द्दस गाय नहीं, हर शख्स अपने अमल का जवाबदेह है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार की वजह से अदालती माहौल ख़राब हुआ। हमारे पास बेहतरीन आला किरदार के जजेस मौजूद हैं। आईनी तरमीम से मुस्तकबिल में अवाम को इंसाफ मिलने की उम्मीद है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सिद्दीकी की आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फरीक़ैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। बासठ अमरीकी नुमाइंदगान के खत पर पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट का जवाबी वार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खत लिखने वालों में तारिक फजल चौधरी, नवीद कमर, मुस्तफ़ा कमाल, आसिया नाज तनौली, खालिद मक्सी और दीगर शामिल। 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की और हजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन की इमारत, रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया। बानी PTI ने डिजिटल दहशत गर्दी से रियासत को धमकाने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। खत का मतन। रावलपिंडी की अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी का इंदिया दे दिया। बानी PTI कमरा अदालत में पेश। बुशरा बीबी की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। ये तरीक़ाकार रहा तो जमानत मनसूख करके दोबारा वारंट जारी कर सकते हैं। अदालत के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी।
بانی پی ٹی آئی کو جیل میں بہتر سہولیات فراہم کرنے کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو اخبار فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو کہا بانی پی ٹی آئی جیل مینول کے مطابق جن سہولیات کے حقدار ہیں وہ فراہم کی جائیں۔ علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر کوئی پابندی نہیں، اڈیالہ جیل حکام کی یقین دہانی پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست نپٹا دی۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عدالت میں بتایا سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے محکمہ داخلہ پنجاب نے قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی لگائی تھی جو اب اٹھا لی گئی ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر دیکھ لیں، آئندہ اس نوعیت کی کوئی درخواست یہاں نہیں آنی چاہیے، عدالت کے ریمارکس۔ جیل میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی آئین کی شقوں سے متصادم قرار دے دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں پر پابندی کی وجہ سے جیل رولز کی یہ شق بتائی گئی تھی۔ اسلام آباد میں قیدی وینس پر حملہ کیس میں 13 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ سنجانی کے مقام پر پولیس کی 3 وین پر حملے کے وقت اہلکار غفلت کے مرتکب پائے گئے۔ حملے کی ابتدائی رپورٹ وزارت داخلہ کو ارسال۔ قیدی وین پر ڈیوٹی کرنے والے اہلکاروں نے تمام معاملات پر افسران کو بروقت آگاہ نہیں کیا۔ معطل اہلکاروں میں 3 ASI، 5 ہیڈ کانسٹیبل اور 5 کانسٹیبل شامل۔ حکومت کا لندن میں قاضی فائز عیسیٰ پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کو نشانہ بنانے پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں لندن میں ہونے والے حملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، ہائی کمیشن کی گاڑی کو نشانہ بنانے پر قانونی کارروائی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صحافی برادری کے لیے تاریخی اقدام، مریم نواز کا 3200 صحافیوں کو پلاٹ فراہم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی ملاقات۔ وزارت اطلاعات کو جرنلسٹ کالونی لاہور فیز 2 کے لیے فوری اقدامات کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے صوبے میں طلبہ یونین بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ پشاور میں تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا طلبہ ہمارے ملک کا حصہ ہے، اس ملک کی پہچان نوجوانوں سے ہے، نوجوان ہمارے ملک کا اثاثہ ہے، نوجوانوں کی فلاح کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے جوڈیشل کمیشن کے لیے بلاول بھٹو زرداری اور فاروق نائک کے نام تجویز کر دیے۔ اٹارنی جنرل اور وزیر قانون جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کمیشن میں برابر کی نمائندگی کے حکومتی وعدے کے پیش نظر دونوں نام تجویز کیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 8 مقدمات میں گرفتار اعظم سواتی اور کار سرکار میں مداخلت پر گرفتار ایمان مزاری اور ان کے شوہر کے جسمانی ریمانڈ کو کل عدم قرار دے دیا۔ اعظم سواتی کا ATC نے 8 مقدمات میں ریمانڈ دیا تھا جسے ہائی کورٹ نے کل عدم قرار دیا۔ چیف جسٹس نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کو بڑا ریلیف مل گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے حفاظتی ضمانت 14 نومبر تک منظور کر لی۔ سماعت جسٹس اعجاز انور سمیت 2 رکنی بینچ نے کی۔ عدالت نے درج مقدمات میں شیخ وقاص اکرم کو گرفتار نہ کرنے اور انہیں متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت $67 فی بیرل سے بھی نیچے آ گئی۔ حکومت پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 30 روپے تک کمی کرے۔ پیٹرولیم لیوی کی قیمت میں 60 روپے فی لیٹر اضافی ٹیکس ناجائز ہے۔ وزارت مذہبی امور نے سعودی حکومت کی نئی شرائط کی روشنی میں عازمین حج کے لیے صحت پالیسی تیار کر لی۔ کینسر، دل، گردے اور سانس کی سنگین بیماریوں میں مبتلا افراد کو اس سال حج پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عازمین کو میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی لازمی جمع کرانا ہوگا۔ ڈائلیسس کرانے والے، جسمانی اعضاء کو حرکت دینے سے معذور افراد، انفلوئنزا، ڈینگی اور کورونا کے مریض بھی حج پر نہیں جا سکتے۔ عازمین کے لیے گردن توڑ بخار، انفلوئنزا، کورونا اور پولیو سرٹیفکیٹ لازم قرار دیا گیا۔
انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا آج آخری روز ہے۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کی تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں تعداد 85% بڑھ گئی۔ ایف بی آر کا کہنا ہے 30 اکتوبر تک 50,25,000 سے زائد لوگوں نے گوشوارے جمع کرائے۔ نان فائلر افراد کو بھی ٹیکس نادہندگان تصور کر کے ٹیکس قوانین کے تحت کارروائی کا امکان۔ کارساز حادثہ کیس کی ملزمہ نتاشا بھری ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کراچی شرقی میں کارساز ٹریفک حادثے کیس کی سماعت متوفی کے اہل خانہ کی جانب سے صلح نامے کے بعد ملزمہ کو بری کیا گیا۔ کارساز کے قریب حادثے میں ملزمہ کی گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی ہلاک ہو گئے تھے۔ پاسپورٹ بنوانے کے خواہش مند شہریوں کے لیے خوشخبری۔ محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے شناختی کارڈ ایڈریس کی شرط ختم۔ اب شہری پاکستان کے کسی بھی شہر سے پاسپورٹ بنوا سکیں گے۔ پاسپورٹ رولز میں ترمیم کا مراسلہ علاقائی دفاتر کو بھیج دیا گیا۔ نئی پالیسی کے تحت شہریوں کو حدود کے دائرہ اختیار میں نرمی دی جائے گی۔ ایڈریس کی بنیاد پر پاسپورٹ بنانے کی سہولت سے انکار نہیں کیا جائے گا۔ حکومت نے سردی سے پہلے عوام پر گیس بم پھینک دیا۔ ایل پی جی کی قیمت میں 2 روپے 88 پیسے فی کلو اضافہ۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 34 روپے 9 پیسے مہنگا ہوا۔ نئی قیمت 2,999 روپے 47 پیسے مقرر۔ ملک بھر میں 2 ماہ کے لیے سی این جی اسٹیشنز بند کرنے کا فیصلہ۔ دسمبر اور جنوری میں ملک بھر میں سی این جی اسٹیشنز بند کر دیے جائیں گے۔ فیصلہ قدرتی گیس کے گھریلو صارفین کو موسم سرما میں مسلسل فراہمی یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ مکمل طور پر بحال۔ W4 سب مرین کیبل فالٹ دور کر دیا گیا۔ ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق انٹرنیٹ اب مکمل اسپیڈ اور صلاحیت کے ساتھ مکمل طور پر فعال ہے۔ رائے ونڈ میں عالمی تبلیغی اجتماع کے پہلے مرحلے کا آج سے آغاز۔ لاہور، پشاور، ملتان اور کوئٹہ کے علاوہ بیرون ملک سے لاکھوں مندوبین شرکت کریں گے۔ اجتماع کے موقع پر سیکیورٹی کے لیے پولیس سمیت دیگر سیکیورٹی اداروں کے جوان مامور۔ تبلیغی جماعت کے رضاکار بھی سیکیورٹی کی ڈیوٹی میں مصروف۔ اجتماع 3 نومبر کی صبح 8 بجے اجتماعی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے امریکہ کی مختلف ریاستوں میں پولنگ جاری۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابات کی قبل از ووٹنگ میں دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ ٹرمپ کے بیان نے پولنگ کی ساکھ پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ کہا ریاست پینسلوینیا میں ووٹوں کی بدترین قبل از انتخابات دھاندلی کی جا رہی ہے۔ کاملا ہیرس کا انتخابی مہم کی آخری تقریر کے لیے دلچسپ مقام کا انتخاب۔ اپنی آخری تقریر ایل سی گراؤنڈ میں 20,000 کے مجمع سے خطاب میں کریں گی۔ تقریب میں جمہوریت کی اہمیت اور امریکہ میں جمہوری روایت پر گفتگو کریں گی۔ کاملا ہیرس اس بار کے انتخاب سے یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جمہوریت کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہیں۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کو بڑے جانی نقصان کے بعد اسرائیل حزب اللہ سے جنگ بندی پر تیار ہو گیا۔ اسرائیلی سرکاری میڈیا نے جنگ بندی تجویز کا مسودہ نشر کر دیا۔ مسودے میں اسرائیل اور لبنان سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق 60 روزہ جنگ بندی کے دوران مکمل عمل درآمد کو حتمی شکل دی جائے گی۔ جنوبی افریقہ اور بنگلہ دیش کے درمیان جاری ٹیسٹ میچ کا حیران کن فیصلہ۔ بنگلہ دیش کو جنوبی افریقہ کے ہاتھوں پوری ایک اننگ سے شکست کا سامنا۔ فال آن کا شکار بنگلہ دیش 416 رنز کے تعاقب میں 143 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بنگلہ دیش کی جانب سے صرف مومن الحق 82 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ باقی تمام کھلاڑی کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے۔ اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارت کو پاکستان آنا چاہیے۔ محسن نقوی کرکٹ کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ مجھے جاب کی آفر ہوئی لیکن میں 9 سے 5 جاب والا بندہ نہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور لیجنڈ بالر وسیم اکرم کی میلبرن سے آن لائن پریس کانفرنس۔
کہتے ہیں شاہین افریدی، نسیم شاہ سمیت دیگر کرکٹرز کھیل پر فوکس کریں، سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں۔ بابر اعظم کو بھی کپتانی بھول جانی چاہیے، وہ کرکٹ کھیلیں اور رنز کریں۔